جب وہ انسان مر جاتا ہے، جب اس کے گھر والے اس کو دفنانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 3 چیزوں میں سے 2 چیز اس کے قبر سے لوٹ کر چلی آتی ہیں اور 1 چیز ہے جو اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت اور اہل و عیال، یہ 2 چیزیں جو ہے وہ اس کے قبر سے واپس لوٹ آتی ہیں، یہ 2 چیزیں واپس چلی آتی ہیں اور 1 چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے جو اس کا اعمال ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو، غور کرو اس بات پر، آج ہم اس دنیا کے اندر دولت کے پیچھے پاگل ہیں، آج ہم اس دنیا کے اندر اپنے خاندان کے لیے نہ جانے کیا کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کس طرح کے کام کو ہم انجام دے دیتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام بنی نوع انسانوں کو پیدا کیا۔ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میں نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر ان لوگوں کو جگانے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی ہے جن لوگوں نے اس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھ بیٹھا ہے، ان لوگوں کو
خبردار کرنے کی کوشش کی ہے، جو لوگ اس دنیا کے اندر دولت حاصل کرنے کے چکر میں، اس دنیا کے اندر دنیا حاصل کرنے کے چکر میں، دولت حاصل کرنے کے لالچ میں اپنے آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر غفلت بھری زندگی گزار رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ تکاثر کی جو پہلی 2 آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو غافل کر دیا کثرت کی خواہش نے۔ اے لوگو، تم کو اس دنیا کے اندر دولت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا، دنیا کی خواہش نے، دنیا کی طلب نے، دولت کی طلب نے تمہیں اپنے آخرت سے، تمہارے آخرت سے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر اسی لالچ میں جیتا ہے، اس دنیا کے اندر اسی لالچ میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس دنیا کے اندر دولت کو حاصل کر لیں، ہم کس طرح اس دنیا کے اندر دنیا کی جو آشائشیں ہیں ہم اس کو حاصل کر لیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے ارشاد فرمایا حتی زرتم المقابر، تم دنیا کے اندر دولت حاصل کرنے کے چکر میں پھنسے رہے، تم اس دنیا کے اندر دولت حاصل کرنے کے لالچ میں غافل ہو گئے، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر دولت حاصل کرنے میں اس طرح غافل ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے اسے معلوم نہیں ہے، اس طرح اس دنیا کے اندر دولت حاصل کرنے کے چکر میں پاگل ہو رہا ہے کہ اس کی زندگی کس طرح کٹ رہی ہے اسے معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر دولت حاصل کرنے کے چکر میں، ایک انسان اس دنیا کے اندر دنیا کی آشائشوں کو حاصل کرنے کے چکر میں اپنے آخرت کو بھلا دیتا ہے، اپنے موت کو پرے پھینک دیتا ہے، اپنے موت کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور اس دنیا کے اندر دولت حاصل کرنے کے چکر میں غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک دن وہ دن آ جاتا ہے جس دن وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، وہ انسان قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ اس کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے، وہ کس لالچ میں غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خبردار کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ تم دنیا کے اندر دولت کی لالچ میں جی رہے ہو، تم اس دنیا کے اندر دنیا حاصل کرنے کے لالچ میں جی رہے ہو، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس، میرے عزیز ساتھیوں غور کرو اس حدیث سے کہ ایک انسان کس طرح اس دنیا کے اندر دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ابن آدم اس دنیا کے اندر دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک سونے سے بھری ہوئی جنگل ہو تو وہ دوسری جنگل کی تلاش کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں غور کرو، اگر ایسے ہی کسی انسان کے پاس ایک جنگل ہو جس میں بہت ساری درختوں، بہت سارے پیڑ لگے ہوئے ہوں،
تو وہ انسان یہ سوچ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا پسند کرے گا کہ اس کے اندر جو لکڑیاں ہیں ہم اسی کو بیچ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ لیکن کچھ لوگ اس دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ ابن آدم ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک سونے سے بھرا ہوا جنگل ہو تو وہ اس جنگل کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ انسان دوسرے جنگل کی تلاش کرے گا، دوسرے جنگل کی تلاش میں اپنی زندگی کو گزارے گا۔ یہ حقیقت ہے انسان کی زندگی کی۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان اس دنیا سے جانے کا وقت چلا آتا ہے، لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ دو چیز ہے لالچ اور امنگ۔ ایک انسان کے دل سے لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ انسان ہمیشہ یہ تصور کرتا ہے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے، ہم امیر بن جائیں۔ انسان مرنے کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر دنیا کی ہوس ہوتی ہے، دنیا کی لالچ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب مر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو گنا کر کے بتایا کہ ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے وہ مال ہے، دولت ہے، دوسری چیز جو ہے وہ اہل و عیال ہے، اور تیسری چیز جو ہے اس کا اعمال ہے۔ جب وہ انسان مر جاتا ہے، جب اس کے گھر والے اس کو دفنانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں سے دو چیز اس کے قبر سے لوٹ کر چلی آتی ہیں، اور ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت اور اہل و عیال، یہ دو چیزیں جو ہے وہ اس کے قبر سے واپس لوٹ آتی ہیں، یہ دو چیزیں واپس چلی آتی ہیں، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے جو اس کا اعمال ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو، غور کرو اس بات پر، آج ہم اس دنیا کے اندر دولت کے پیچھے پاگل ہیں، آج ہم اس دنیا کے اندر اپنے خاندان کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کس طرح کے کام کو ہم انجام دے دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر واضح کر دیا کہ ایک انسان اس دنیا سے دولت کو لے کر کے اپنے ساتھ نہیں جا سکتا، اپنے مال کو لے کر کے قبر کے اندر نہیں جا سکتا، اپنے اہل و عیال کو لے کر کے اپنے قبر کے اندر نہیں جا سکتا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی چیز جانے والی ہے تو اس کا اعمال ہے۔ عمل کے علاوہ اس دنیا کے اندر ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی، کوئی چیز اس کے ساتھ جانے والی نہیں ہے، صرف اور صرف اس کا اعمال ہے۔ اگر تم نے اس دنیا کے اندر بہترین عمل کیے، اگر تم نے اس دنیا کے اندر نیک عمل کیے، تو وہی عمل ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں ہوگا، اور کل قیامت کے دن اسی کے بدلے تمہیں جنت دیا جائے گا، نہ کہ تمہاری دولت کی وجہ سے، نہ کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اگر جنت کی سرٹیفکیٹ کسی کو دی جائے گی تو اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں کی بدولت دی جائے گی۔ آج ہم کس خوش فہمی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ آج ہم اس دنیا کے اندر آخر دولت حاصل کرنے کے لیے کیوں اس طرح پاگل ہیں کہ ہم اپنے آخرت کو بھولا بیٹھے؟ مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر دولت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، دولت کو، روپیہ پیسہ اپنے پاکٹ میں رکھتا ہے، اور یہ گمان کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال اور یہ دولت جو تمہارے پاس موجود ہے،
یہ دولت تمہاری نہیں ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ دولت، یہ مال تمہارا اس وقت ہوگا جس وقت تم اسے اپنے اوپر خرچ کرو گے، یہ مال تمہارا اس وقت ہوگا جس وقت تم اسے پہن لو گے، یا یہ مال تمہارا اس وقت ہوگا جس وقت تم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو گے، صدقہ کر کے باقی رکھ لو گے، اس وقت یہ مال، یہ دولت تمہاری ہوگی۔ کیونکہ ایک انسان کو پل کی خبر نہیں ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تم نے بینک بیلنس کیا اس دنیا کے اندر، لیکن کب تمہاری روح تمہارے جسم سے پرواز ہو جائے گی، کب تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل جائے گی، تمہیں معلوم تک نہیں ہوگا، اور تمہاری ساری کی ساری دولتیں اسی دنیا کے اندر پڑی کی پڑی رہ جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیو، ساری کی ساری دولتیں، ساری کی ساری عشائشیں اس دنیا کے اندر پڑی کی پڑی رہ جائے گی، ہمیں اسی قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا جس قبر کے اندر نہ تو دولت کی ضرورت ہے، نہ تو خاندان کی ضرورت ہے، نہ تو مال کی ضرورت ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی اس قبر کے اندر تو نیک عمل کی ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیو، میرے بھائیو، تصور کرو، غور کرو کہ آخر ہم آج کس خوش فہمی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور و فکر کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس بات پر سوچنے کی کوشش کی کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت